اور یہ لوگ جو آج 14 فروری کو محبت کے نام پہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھی یہ اظہار محبت کر رہے ہیں، اسے پھول کے کسی اور چیز کے تحفے دے رہے ہیں، یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلام وہ دین ہے جو انسانیت کے خالق رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے پسند کیا، اور پھر یہ دین زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات، ہدایات و تعلیمات اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ ہمارا خالق جانتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے حسین بن سکتی ہے، تو اس نے اسی بنیاد پر ہمیں وہ ہدایات دی، ہمیں وہ دین دیا جسے دین محبت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ہم کو محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اسے محبتیں ملتی ہیں، ماں باپ کی محبتیں، بہن بھائیوں کی محبتیں، خاندان کی محبتیں اس بچے کو ملتی ہیں، اور بچہ دنیا میں آتے ہی محبتیں پاتا ہے، محبتیں حاصل کرتا ہے۔ اور جب یہ بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے، اسے محبت کی سمجھ آتی ہے، تو اسلام کے ماننے والے اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ محبت کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی اولاد کو، کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اسی کا عطا کرتا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رازق بھی ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس ایک اللہ کے ساتھ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو۔ ماں باپ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں، اسے آمادہ کرتے ہیں، اسے تعلیم دیتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اس ایک اللہ سے محبت کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، زندگی دی، دولت دی، گھر بار دیا۔ تو اس طرح بچے کے ذہن میں سب سے پہلی تعلیم محبت کی تعلیم ہے جو اللہ کے لیے بچے کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی مخلوق ہیں، ہر مخلوق میں اللہ کے آخری رسول کے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے، اتنی محبت کسی اور مخلوق کے ساتھ نہ ہو۔ ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے تو اللہ کے آخری نبی کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ ہے وہ دین جو بچے کے ذہن میں آغاز ہی میں محبت کی بات ڈالتا ہے۔ پھر اس بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے ساتھ محبت کرنی ہے، باپ کے ساتھ محبت کرنی ہے، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، جو بھی خاندان کے افراد ہیں، ہر ایک کے ساتھ اسے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ دین محبت، دین اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، محبت کے آداب سکھاتا ہے، محبت کے سلیقے سکھاتا ہے، محبت کیسے کرنی ہے، ماں سے محبت کیسی ہونی چاہیے، باپ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، بہن سے محبت کیسی ہو، بیٹی سے محبت کیسی ہو، بیوی سے محبت کیسی ہو۔ یہ محبت کے سلیقے بھی سکھاتا ہے، محبت کے آداب سکھاتا ہے۔ تو کوئی بھی خاندان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد کے درمیان باہمی محبت نہ ہو۔ اور یہ انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے ایک خاندان سے، اور خاندان وجود میں آتا ہے میاں اور بیوی سے۔ اگر میاں بیوی میں محبت مثالی ہوگی تو یہ خاندان مضبوط ہوگا۔
ان کی اولاد میں محبت منتقل ہوگی اگر ماں باپ میں محبت ہے، مثالی محبت ہے، یہ محبت اولاد میں منتقل ہوگی، اور جب یہ خاندان محبتوں سے بھر جائے گا ایک مضبوط خاندان بنے گا۔ ایسے مضبوط خاندان، اس سے ایک مضبوط معاشرہ بنتا ہے، اور جب معاشرے کو اس مضبوط خاندان مل جائیں تو ایسے معاشرے ایک قوم بن جاتے ہیں۔ قوم کا استحکام، قوم کی مضبوطی باہمی محبت کے ساتھ، اور جب بھی کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو، اس قوم کا استحکام ختم کرنا ہو، تو اس قوم کے اندر یہ باہمی محبت، یہ شرم و حیا ختم کر دی جائے تو قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج اسلام کے بلکہ انسانیت کے جو ازلی دشمن ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے والے یہودی، یہ ایسی چالیں چلتے ہیں جس سے دیگر اقوام کے درمیان محبت، بھائی چارہ ختم ہو، استحکام ختم ہو، اور یہ سب یہودیوں کی چالیں ہیں کہ وہ یورپ میں اس محبت کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ وہاں خاندانی سسٹم ختم ہو چکا ہے، وہاں خاندان موجود نہیں ہے، باپ، ماں، بہن، بھائی، وہاں رشتے ختم ہو چکے ہیں، اور وہ قومیں اندر سے کھوکھلی ہیں اور آج پریشان ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ آج رشتے موجود نہیں ہیں، بلکہ بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے، اس لیے کہ جب یہ سمجھ لیا کہ زندگی کیا ہے، صرف جنسی خواہش کی تکمیل ہے، جنسی چاہت پوری کر لی، یہی دنیا ہے، جس کے نتیجے میں باہمی نکاح ختم ہو گئے ہیں، اولادیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں ان کے ماں باپ نامعلوم ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کی قوم وجود میں آئے گی، یہ قوم مضبوط نہیں ہوگی۔ جس قوم کے افراد میں باہمی محبت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، ایسی قوم کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ اور یہ عورت کو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، سمجھایا ہے کہ عورت یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ دنیا کی بہترین چیز ہے، خیر متاع دنیا، یہ دنیا کی بہترین چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اور رب نے ایسا نظام بنا دیا، ایک عورت کا محافظ پہلے باپ بنتا ہے، باپ کی معاونت کے لیے بھائی پیدا ہوتا ہے، یہ بھائی اور باپ مل کر عورت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب عورت جوان ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو اس کی عزت کا محافظ کا خاوند ہوتا ہے۔ پھر خاوند کی معاونت کے لیے رب کائنات بیٹے پیدا کرتے ہیں، بیٹے اور خاوند مل کر اس عورت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ رب کا نظام ہے، یہ عورت کو محفوظ رکھا جائے، اس کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے یہ نظام بنایا ہے۔ لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ عورت محفوظ نہ رہے، اسے گھر سے نکال دیا جائے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ جب عورت آزاد ہوگی تو عورت آزاد نہیں ہوگی، بلکہ یہ قوم، اس کا مستقبل اور اس کا استحکام ختم ہو جائے گا۔ عورت کی عزت کے ساتھ ہی سب کی عزت ہے۔ اگر بیوی کی عزت ہوگی تو خاوند کی عزت ہے، بیوی کی عزت ہوگی، اولاد کی عزت ہے، بھائیوں کی عزت ہے، بہنوں کی عزت ہے۔ لیکن اگر بیوی کی عزت کو خاک ملا دیا جائے تو پھر یہ عزتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج وہ لوگ جو محبت کے نام پہ دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں ایک دن کے لیے، اسلام تعلیم دیتا ہے محبت کی ہمیشہ کے لیے، لیکن ایک دن کے لیے محبت نہیں ہوتی، یہ محبت سے مذاق ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جو آج 14 فروری کو محبت کے نام پہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھی یہ اظہار محبت کر رہے ہیں، اسے پھول کے کسی اور چیز کے تحفے دے رہے ہیں، یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ اور اگر آج تمہاری بہن کے سامنے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تم برداشت کرو گے؟ آج بھی ہمارے اندر اتنی غیرت موجود ہے، شرم و حیا موجود ہے کہ ہمارے نوجوان دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ تو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کرتے کہ میری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ اور اگر جب یہ چیز ختم ہو جائے گی، سب لوگ نوجوان یکساں ہو جائیں گے، ان کے سامنے نہ کسی کی بیٹی ہے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، تو پھر یہ انسانی معاشرہ انسانی نہیں بلکہ حیوانی بن جائے گا۔ یہ چیز حیوانوں کے اندر ہے، جنسی چاہتے پوری کرتے ہیں، لیکن کوئی تصور نہیں ہے کہ میرے مقابل میں میری ماں ہے، میری بہن ہے،
بیٹی ہے کیا ہے، بس ایک ہی مقصد ہے، اپنے جنسی خواہشات کو پورا کرنا۔ اور جب شرم و حیا ختم ہو جائے گی تو پھر آج تو یہ اتنی چیز باقی ہے کہ آج کے نوجوان اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کرتے، کوئی میری بہن کے ساتھ یہ مذاق کرے، اس طرح اظہار محبت کرے، لیکن جب یہ بات ختم ہو جائے گی، یہ چیز شرم و حیا کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے گا جہاں نہ کسی کی عزت ہے، نہ احترام ہے، نہ باہمی محبت ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک دن کی محبت، ایک دن کے لیے اظہار محبت، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت منہ پہ ایک تماچا ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہو۔ اسلام وہ دین ہے جو ہمیں محبت کی تعلیم دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے، ایک دن نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے تعلیم دیتا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، احترام کرو، اور وہ دین جو دین محبت ہے، مجھ سے چھوڑ کر وہ دین اختیار کر رہے ہیں جو دین شیطان کا ہے، اور وہ شیطان و یہودیت جو انسانیت کو تباہ کرنا چاہتی ہے، ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم یہ سمجھیں کہ وہی دین جو اللہ نے بنایا ہے انسانیت کے لیے، اسی میں کامیابی اور فلاح ہے، اور وہ چیزیں جو شیطان اور شیطان کے حوالی پیدا کر رہے ہیں، اس میں ہمیں ذلت سے معلل بلا۔